अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, आज हम यूनियन काउंसिल गांव जेठपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ गांव जेठपुर के वाइस चेयरमैन मोहतरम राव शाहिद नियाज साहब मौजूद हैं। हम इनसे गांव के मसाइल पर भी बात करेंगे, इसके अलावा इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बातें करेंगे और हट के भी कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। बड़े हैंडसम हैं, देखने में भी बड़ी इनकी जो शख्सियत है अच्छी लगती है और उसके अलावा मेहमान नवाज हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। तो आइए बातचीत करते हैं मोहतरम राव शाहिद नियाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राव साहब, बेहद खुशी हुई आपसे मिलके। आप ये बताइए कि आपके गांव में हम आए हैं तो आप तकरीबन 3 से 4 साल का जो अरसा है बतौर वाइस चेयरमैन आप रहे, लेकिन गांव में जिस तरह के तरक्याती काम होने चाहिए उस तरह के हमें नज़र नहीं आए। वजह क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाईजान, हमें पहली बात तो जो है ये है कि आपने कहा है कि यानी कि आपको 3 से 4 साल यानी कि टंडोर मिला है। हमें 3 से 4 साल का वक्त नहीं मिला, हमें वक्त कम से कम 2 साल या 2 साल का टाइम मिला है, जिस दौरान हमारे पहले तो हमें यानी कि उन्होंने अनाउंसमेंट ही नहीं की, वो टाइम हमारा गुजर गया है। उसके बाद यानी कि उन्होंने अनाउंसमेंट हो गई, हमें फ़ंड नहीं रिलीज़ हुए। फ़ंड रिलीज़ हुए हैं तो वो तकरीबन 1,20,25,000 रुपये यानी कि मंथ का आता था। उस दौरान चंद पुलियाँ या चंद यानी कि भाई जो कहते थे उनकी पुलियाँ वगैरह बना दी, या कोई किसी का सीवरेज का काम था वो सीवरेज का काम वगैरह कर दिया। तो बस ये हमें यानी कि इस दौरान यानी कि कोई मेन फंड वगैरह हुकूमत की तरफ से नहीं मिला। तो चंद एक यानी कि अपना ज़िला कौंसल की तरफ से कुछ फ़ंड मिले थे, वो हमें मल्लन वाला एक गांव है और चक वली मोहम्मद है, कुछ हमारी आबादी है जेठपुर की, और कोई चंद एक आबादियाँ और है जिधर हमने यानी कि वो काम वगैरह करवाए हैं। तो इसके बाद हमें पीर रज़ा अली शाह साहब ने ये यानी कि एक टैंकी वाटर सप्लाई स्कीम यानी कि मुहैया की है। ये तकरीबन 1,90,00,000 रुपए की थी जो इसकी लागत आई है। तो इस दौरान हमने जो इसके जितने भी सोलंग वगैरह हैं वो तकरीबन इस गांव की जितनी भी नज़दीक की आबादियाँ हैं, मेऊ बरादरी है, रहमानी बरादरी है, शाह बरादरी है, और तकरीबन वो गांव की परली तरफ आबादी है जिसमें अपना गरीब आवाम लोग रहते हैं। उधर कोई नालियाँ हैं, कुछ सोलंग हैं जो हमने यानी कि मैंने अपने दौर के टंडोर के अंदर यानी कि ये काम करवाया। और इंशाअल्लाह ताला इतनी ग्रांट 1,90,00,000 रुपए किसी के दौर में भी नहीं मिली। ये स्कीम सिर्फ मेरे दौर के अंदर या हमारे बड़ा गांव होने के नाते ये हमें मिली है। इसके अंदर सबसे बड़ा यानी कि मसला ये आया है कि यानी कि बाकी सीवरेज नाली यानी कि गैन अपना सोलंग वगैरह ये यानी कि मुकम्मल हो गए थे। तो जब इस वाटर सप्लाई स्कीम यानी कि चलाई गई है उस दौरान लोगों ने यानी कि हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, बिल वगैरह नहीं देते थे लोग। जो पानी यानी कि मोटर वगैरह चलती थी, लोग पानी यानी कि ज़ाया कर देते थे, यानी कि उसका यानी कि उन्होंने कोई अच्छा यानी कि मुस्तकबिल नहीं बनाया। तो बिल मैंने अपनी जेब से यानी कि जितने भी बिल अदा किए हैं मैंने अपनी जेब से अदा किए हैं। तो यानी कि और बाकी किसी बंदे ने या किसी भाई ने इसका बिल वगैरह कोई चीज़ नहीं दी। इस वजह से यानी कि बिल कम अज़ कम इसका ना जी लाख के अबव बनता है एक मंथ का, तो वो लोग पे नहीं करते। इस वजह से यानी कि अब वाटर सप्लाई स्कीम यानी कि बंद है। ये हमारे दौर के अंदर यानी कि ये काम वगैरह हुए। अच्छा राव साहब, गांव के जो मेन मसाइल इस वक्त हैं आपके नज़दीक कौन कौन से हैं? हमारे गांव के सबसे बड़ा मेन मसला है यानी कि पानी की निकासी का। जी जो पानी की निकासी है वो यानी कि मुस्तकिल नहीं है, वो कोई भी ज़मींदार है उसकी ज़मीन है उसके अंदर जा रहा है, तो जिधर वो जाता है उसकी सीवरेज का यानी कि कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। यानी कि एक सिस्टम बने या कोई फ़ंड वगैरह हमें दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि वह उसका मुस्तकबिल यानी कि निकासी का काम हो। सबसे बड़ा मेन मसला इस टाइम गांव को निकासी का है। और दूसरा हमें प्रॉब्लम है हमारे गांव में यानी कि लड़कियों का स्कूल है वो मिडल तक है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा असल ज़रूरत है। हाई तक होना चाहिए, कम से कम हाई तक। इसके नज़दीक ये कम से कम 8 से 10 गांव हैं जिधर हाई स्कूल नहीं है। जितनी भी बच्चियां हैं वो तकरीबन हुजरा या ये भट्टी नगर हाई स्कूल बना है प्राइवेट, उसके अंदर जाती हैं। और दूसरा हमें मेन इशू है कि जो हमारा हाई स्कूल है
بوائز، اس کے لیے جو راستہ ہے اس کا مین مسئلہ ہے. صحیح. یہ دو مین مسئلے ہمیں زیادہ ہیں. باقی تقریباً ہمارے گاؤں میں اچھی سہولتیں، سکول بھی ہے، اور ایک قبرستان کا ہے. قبرستان کی چار دیواری نہیں ہے. اچھا راؤ صاحب، کہا جاتا ہے کہ آپ کے جب آپ وائس چیئرمین تھے تو آپ کو تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ کی اماؤنٹ ترقیاتی فنڈز کے لیے ملی. جی. تو اس کا آپ نے کہاں خرچ کیا؟ جو ہمیں 1 کروڑ 90 لاکھ روپے گرانٹ ملی تھی، اس کے اندر جو گرانٹ سسٹم ہوتا ہے نا، یہ ہمیں کیش کی صورت میں یا کسی بھی ایسی صورت میں نہیں ملتی. یہ ایک کمپنی کا ٹھیکہ ہوتا ہے. جو ٹھیکہ ہوتا ہے اس کا ٹھیکیدار ہمارے پاس آتا ہے، اور یہ ایم پی اے کوٹے میں سسٹم ہوتا ہے. ہمیں تو صرف نگرانی دی جاتی ہے، ایز اے نگرانی کرنی ہے کہ آپ نے جدھر جدھر کام کروانا ہے. اس کے اندر جہاں تک بھی ہم نے کام کروایا ہے وہ یعنی کہ وہاں کام ہوا ہے جہاں جب سے پاکستان بنا ہے آج تک اور ادھر ایک اینٹ بھی نہیں لگی. وہ ٹوٹل باہر آبادی بیٹھی ہوئی ہیں. میو برادری ہے دوسری، یعنی کہ اپنے رحمانی برادری ہیں، اور بھی جتنی بھی ٹوٹل گاؤں کے ملحقہ آبادیاں ہیں نا جی، ان کے اندر ان لوگوں کے اندر یعنی ان لوگوں کو یہ اینٹیں اپنا سولنگ وغیرہ لگوائے گئے ہیں. تو جو لوگ یعنی کہ میرے اوپر یعنی کہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ راؤ شاہد صاحب کو 1 کروڑ 90 لاکھ روپے کی یعنی کہ گرانٹ دی تھی، وہ اس نے کہاں لگائی ہے؟ بھائی جان، اگر میں نے 1 روپے کی بھی کرپشن اس میں کی ہو نا، میں ادھر بھی دینے دار ہوں اور قیامت کے دن بھی دینے دار ہوں گا کہ میں نے اس میں سے 1 روپے یا کوئی بندہ پورے علاقے میں یا پوری برادری میں یا پورے گاؤں میں کہیں بھی کوئی بندہ ثابت کر دے کہ راؤ شاہد صاحب کو ہم نے اس عوض پیسے دیے ہیں، اس نے ہمارا کام نہیں کیا، یا اس عوض ہم نے اس کو دیے تھے وہ ہمارے پیسے کھا گیا ہے، یا ہمارا کام کروانے کے لیے گیا تھا اس نے ہم سے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے، کوئی ایک بندہ بھی ثابت کر دے تو میں تابع دار ہوں گا. اچھا راؤ صاحب، کہا جاتا ہے کہ راؤ برادری میں بڑا اتفاق ہوتا ہے، تو ہم نے اس گاؤں میں آپ کے دیکھا ہے کہ آپ کی جو برادری ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری برادری میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، جتنے بھی آبادی کے جتنی میو برادری ادھر بیٹھی ہوئی ہے یہ ٹوٹل متحد ہے، اکٹھی ہے. کوئی چند لوگ ہیں وہ تقریباً جب سے پارٹیشن ہوئی ہے نا پاکستان کی اور جیٹھ پور بنا ہے، وہ جب کہ اسی طرح یعنی کہ 2-4 گھر برادری میں 1 یا 2 گھر ہوتے ہیں جو یعنی کہ علیحدہ ہیں. باقی تقریباً برادری اکٹھی ہے اور سب کا پیار ہے، سب کا اتفاق ہے، اتحاد ہے. اچھا، آنے والے دنوں میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ دوبارہ چیئرمین یا وائس چیئرمین کی سیٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے آئیں گے؟ اس کا اس طرح ہے کہ اگر ہماری برادری، دوسرے بھائی، پورا گاؤں یعنی کہ اور دوست احباب سب نے باصرار کیا تو تابع دار ہے، نہیں تو کوئی بھی بھائی کسی کو بھی یعنی کہ برادری یعنی کہ پگ دیتی ہے کہ یہ بھائی ہماری طرف سے کینڈیڈیٹ ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا راؤ صاحب، آپ نے سیاست میں آ کے دیکھا، آپ کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سیاست کا جو گراؤنڈ ہے آسان ہے؟ کام کرنا آسان ہے؟ جو سیاست ہے نا جی، اگر اس کو سیاست سمجھ کے کیا جائے تو یہ سیاست ہے. اگر اس کو کسی کی محنت کر کے کسی کا بھلا کرنے کے لیے کیا جائے تو اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے. کیوں کہ اگر اس کو نیکی کسی کا تم کام کرو گے تو وہ ایک نیکی ہے، اس کو تم صدقہ جاریہ سمجھ کے ختم کر دو. اگر تم کہو کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، وہ کوئی سیاست نہیں ہے. تم نے ایک نیکی کرنی ہے اگلے بندے کے ساتھ کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی، خدا اس کا اجر دے گا، بندہ اجر نہیں دے سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ انسان کے ساتھ کوئی بھی یعنی کسی کے ساتھ تم نے بھلا کر دیا، تم کل کو اس سے کہو کہ مجھے کوئی اس کا رسپانس دے گا، وہ رسپانس کی توقع نہ رکھو. اچھا راؤ صاحب، یہ آپ کا جو چھوٹا صاحب زیادہ ہے، یہ میں نے دیکھا آپ کے ساتھ ہے، آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، تو آپ نے اس کو کیا بنانا ہے؟ بڑے ہو کے کیا بنے گا؟ جی ماشاءاللہ، سب سے چھوٹا میرا بیٹا ہے، 3 میرے بیٹے، یہ سب سے چھوٹا ہے محمد زید اس کا نام ہے. تو یہ اس کی توقع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ خواہش ہے کہ یہ شروع سے ہی کہتا ہے کہ میں نے 2nd لیفٹیننٹ بھرتی ہونا ہے فوج کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنانا ہے. اچھا، ہم بات کرتے ہیں راؤ زاہد سے. ہاں بیٹا، بڑے ہو کے کیا بننا ہے آپ نے؟ فوجی بننا ہے. اچھا، تو فوجی کیوں بننا ہے آپ نے؟ اور پاکستان کی رکھائی کرنے کے لیے. اچھا، ویری گڈ. آپ کے پپا زیادہ اچھے ہیں یا آپ کی امی؟ آپ دونوں ہی اچھے ہیں. دونوں ہی اچھے ہیں. اچھا، تو آپ کو مار پپا سے پڑتی ہے مما سے پڑتی ہے؟ کوئی سے بھی نہیں پڑتی. کہیں سے نہیں. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 1 میں.
वन में। تو ٹھیک ہے بیٹا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ بڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بنے، آفیسر بنے، اس گاؤں کا نام روشن کریں، اپنے پپا کا نام، اپنے والدین کا نام روشن کریں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا راؤ صاحب، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام، اپنے چاہنے والوں کے نام، اپنے گاؤں والوں کے نام، اپنے حلقے کے عوام کے نام کو پیغام دینا چاہیں۔ میں عوام کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کریں وہ محنت سے کریں، اور اپنے ملک کے لیے کریں، اپنی برادری کے لیے کریں، اپنے گاؤں کے لیے کریں، اور اس کو نہ سمجھیں کہ یعنی کہ یہ میرے مخالف ہیں تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جہاں تک بھی ہو کسی کا بھلا کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم آپ کا انٹرویو دیکھنے کے بعد کوئی ماڑا بندہ، کوئی کمزور بندہ آپ سے رابطہ کرے، جی راؤ صاحب میرے مسئلہ حل کروا دیں، تو آپ تیار ہیں مسئلہ حل کروانے کے لیے؟ انشاءاللہ رات کو کرے، دن کو کرے، ہر ٹائم میرا موبائل آن ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جہاں تک بھی یعنی کہ کوشش ہوگی اللہ کے حکم سے اس کا کام کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اپنا موبائل نمبر بھی بتا دیں تاکہ کوئی بندہ آپ سے رابطہ کر لے، آپ کی جو آنیسٹی ہے، کوئی کویشچن کرنا چاہے۔ 0341 18 249۔ ناظرین، آپ نے سابقہ وائس چیئرمین گاؤں جیٹ پور کے محترم راؤ شاہد نیاز صاحب کا انٹرویو دیکھا، سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔